السلام علیکم جی، شفیق امان خالد کی عمر عاصم نصیر کے ساتھ میں ہوں سارانہ اور پروگرام خبر کے خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور حسب معمول ہماری آج کے دن کے آپ کے لیے دعا ہے کہ یہ دن آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے اور پیارے ملک پاکستان کے لیے بہتر خبریں لے کے آئے. اخبارات نے اہم خبروں کو کس طرح اپنے صفحات پر ڈسپلے دیا، کیا الفاظ استعمال کیے، ایک نظر ڈالتے ہیں. الیکشن وقت پر ہوں گے، اتحادی حکومت کا بڑا اعلان. آئی ایم ایف سے جاری مذاکرات اور نئی مانیٹری پالیسی کو آج کے تمام قومی اخبارات نے فرنٹ پیجز پر ڈسپلے کیا ہے. روزنامہ پاکستان کی سرخی ہے، مدت پوری کریں گے، حکومت کا اعلان. حکمران جماعت اور اتحادیوں کا قبل اس وقت الیکشن نہ کرانے، مشکل گھڑی کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کرنے پر اتفاق. روزنامہ جنگ نے اسی خبر کے لیے ان الفاظ کا چناؤ کیا: حکومت مدت پوری کرے گی. عمران خان کا کوئی غیر آئینی مطالبہ قبول نہیں، معیشت کی بحالی کے لیے مشکل فیصلے کریں گے. حکومتی اتحادی. روزنامہ ایکسپریس نے بھی اتحادی جماعتوں کے فیصلے کو اہمیت دی. حکومت کا مدت پوری کرنے مشکل اقدامات کا فیصلہ. روزنامہ دنیا کی سرخی کے الفاظ ہیں: فوری حکومت نہ چھوڑنے کا فیصلہ. اسلام آباد مارچ کی اجازت، حکومتی نظام مفلوج کرنے کی کوشش پر ایکشن. اتحادیوں کا اتفاق، آئی ایم ایف سے ریلیف پیکج نہیں ملتا تو بڑے فیصلے کیے جائیں گے. نواز شریف. روزنامہ نئی بات نے اسی خبر کو اس انداز سے پیش کیا: فوری انتخابات مسترد، مدت پوری، سخت معاشی اقدامات کریں گے، اتحادی حکومت کا فیصلہ. روزنامہ خبریں نے وزیر اعظم کے بیان کو ہائی لائٹ کیا: یاسین ملک پر جعلی مقدمہ قابل مذمت، ریاستی دہشت گردی سے قوم کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. وزیر اعظم شہباز شریف. روزنامہ نوائے وقت نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے بیان کو نمایاں طور پر شائع کیا: سوشل میڈیا کی آزادی پر مکمل یقین رکھتے ہیں مریم اورنگزیب. انگلش اخبار دا نیوز کی ٹاپ سٹوری ہے: کولیشن ڈیسائیڈز ٹو سٹے پٹ. ڈیلی ٹائمز کی مین سٹوری ہے: پیپل کین ناٹ بی لیفٹ ایٹ مرسی آف مسکریئنٹس. ایکسپریس ٹریبیون کی لیڈ سٹوری ہے: کیبنٹ اوکیز بلیک ایس پنجاب گورنر. دی نیشن نے آئی ایم ایف معاہدے سے متعلق خبر کو فرنٹ پیج پہ کوریج دی: پاکستان's agreement with IMF likely in 2 days. ڈان اخبار کی ہیڈ لائن سٹوری ہے: اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہائکس پالیسی ریٹ بائی 150 بیس پوائنٹ ٹو اریسٹ انفلیشن. ایک نظر ڈالتے ہیں جی رن ڈاؤن پہ. حکومت مدت پوری کرے گی، عمران خان کا کوئی غیر آئینی مطالبہ قبول نہیں، حکومتی اتحادی. بڑے فیصلوں میں آصف زرداری کو ساتھ رکھا جائے، نواز شریف. عمران خان کا روس سے پیٹرولیم مصنوعات 30% سستی لینے کا بیانیہ غلط ثابت. بجٹ عوام دوست ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز. سوشل میڈیا کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں، فیک نیوز کی اجازت نہیں دیں گے، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب. اور آج کے پروگرام میں دی نیشن کا اداریہ ہے آئی ایم ایف ٹاکس، جبکہ روزنامہ ایکسپریس میں جاوید چوئی صاحب کا کالم ہے کیا مریم نواز خاتون نہیں شامل ہے، جبکہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے بلاول برنگز چینج. السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں پروگرام کے آغاز پہ ایک خبر آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں جو آج تقریباً تمام اخبارات میں لگی ہے. اور یہ خبر اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں کہ جو ہمارے پاکستانی دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کو بھی تھوڑی سی اس پہ اویئرنیس ہو. اور یہ خبر یہ ہے کہ ایک منکی پاکس وائرس جو ہے وہ لاہور میں پہنچا ہے، اور اس پہ وزیر اعلیٰ نے الرٹ بھی جاری کر دیا ہاسپٹلز کے اندر، اور ہاسپٹلز میں اس کے حوالے سے تیاری بھی ہو گئی ہے. جنہ ہسپتال میں کئی روز سے زیر علاج رہنے والا ایک جو وائرس کا مشتبہ مریض ہے، اس کو غلطی سے لاکڑا کاکڑا قرار دے کے گھر بھجوا دیا گیا. اور لیکن جب یہ انکشاف ہوا کہ اس کو منکی پاکس ہے تو اس کو واپس بلا لیا گیا. اب یہ وائرس جو ہے یہ جانوروں سے جو ہے پھیلتا ہے، اور ہدایت یہ کی جا رہی ہے کہ جیسے چڑیا گھر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو بندر ہیں ان سے ذرا دور رکھا جائے. اور بہرحال ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وائرس کو ہم قابو پا لیں گے، انشاءاللہ قابو پا بھی لیں گے. اور لیکن یہ کہ ایک آپ کو پیشگی آگاہی ہم دے رہے ہیں کہ ذرا اس حوالے سے احتیاط کیجئے. ہماری نظر میں آپ کی زندگی بہت عزیز ہے، اور آپ کے بچوں کی اور آپ کے اہل خانہ کی، تو بہتر یہی ہے کہ
بیماری کو گھر لانے سے بہتر ہے کہ آپ ایسے تدابیر کر لیں کہ ہم کسی بھی مصیبت کا شکار نہ ہوں. منکی پاکس لاہور میں آ گیا ہے تو احتیاط کی ضرورت ہے. شفیق صاحب, کل اتحادی جو حکومتی اتحادی ہیں ان کا اجلاس ہوا اور اجلاس کے اندر یہ بات اب کیٹیگوریکلی کہہ دی گئی کہ حکومت جو ہے مدت پوری کرے گی اور عمران خان صاحب کا جو کوئی غیر آئینی مطالبہ ہے وہ قبول نہیں ہوگا. دیکھیے رانا صاحب, یہ ہوتی ہے اسپرٹ حکومت کی کہ آپ فیصلے کرتے ہیں اور فیصلے پہ اپنا کھڑے رہتے ہیں اور عمل کرتے ہیں. یہ جو اس میں کل کے میٹنگ میں نواز شریف بھی صاحب شریک تھے اور سارا یہ انہوں نے پھر اتحادیوں سے بات چیت کر کے انہوں نے کیا فیصلہ. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ کوئی ایسا کوئی نا چھوٹا فیصلہ نہیں ہے. جب آپ کو ایسا حکومت آئی تو آپ تمام چیلنجز قبول کریں اور اپنی مدت پوری کریں. دیکھیں اسمبلیاں پہلے ہوتا تھا, اسمبلیاں مدت پوری نہیں کرتی. تو اب اگر کسی ایک سیاستدان کی ذاتی پسند ناپسند پہ اگر یہ اسمبلی مدت پوری, تو جو آئین جو اور اسمبلیاں جو ہیں یا ہمارا قانون جو ہے کسی ایک شخص کی مرہون منت نہیں, یہ ایک امبریلا کے طور پہ اپلائی ہوتا ہے, اس طرح ہونا چاہیے. شکر ہے کہ گورنمنٹ نے فیصلہ لے لیا ہے کہ وہ مدت پوری کرے گی اور تمام جو معاشی اپنا پریشانیاں دوسرے ایشوز ہیں ان کو فیس کرے گی اور ان کو اپنا ان سے رائے فرار اختیار نہیں کرے گی. اب یہ ہے کہ اپنا اگر خان صاحب جیسے اپنا کال دے دی انہوں نے کل آنا ہے اسلام آباد, تو پھر یہ بھی ہوا کہ یعنی قانون ایکشن میں آئے گا اور قانون رات ایکشن میں آیا. آپ کیوں اجازت دیتے ہیں کہ خواہ خواہ اسلام آباد میں آ کے ایک فرض کریٹ کرے. آج کل ہماری آئی میں میٹنگ بھی ہے, تو کیا یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہ حکومت جو ہے یہ ولنریبل ہے, یہ اس کے اپنا وہ اپنا اس قابل نہیں ہے کہ ایشوز کو ٹیک اپ کر سکے. صحیح. اور اگر یہ جو اسٹیپس لے رہے ہیں انہیں روکنے کے لیے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, تو بہتر ہے کہ وہاں اسلام آباد جا کے فرسٹ کریٹ کریں. دیکھیں پورا پاکستان انہوں نے چوک کر دینا ہے, تو عوام کو کس چیز کی سزا دے رہے ہیں آپ اپنے کریں احتجاج کریں لیکن عوام کو سزا نہ دیں. پھر یہ کہہ دیں کہ پورا پاکستان میں احتجاج کریں گے, سڑکیں چوک کریں گے, ایئرپورٹ چوک کریں گے, اپنا ہمارے اپنے جو دوسرے کمیونیکیشن کے ذرائع وہ چوک کریں گے. تو میرا خیال ہے یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے اور اس پہ ان کو اپنا ڈٹرمن ہونا چاہیے. اور رانا صاحب اللہ میں امید ہے کہ وہ اپنا انیکشن ہوں گے اور ملک کو کسی افراتفری سے بچائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک رپورٹ شیئر کرتا ہوں جی آپ سے, پھر آپ نے باقی تجزیہ نگاروں سے اس پہ بات کرتے ہیں. عمران خان کا مطالبہ مسترد, نہ اسمبلی تعلیل ہوگی نہ وقت سے پہلے الیکشن ہوں گے. اتحادی حکومت مدت پوری کرے گی. اتحادی حکومت نے اپنی آئینی مدت پوری کرنے کا بڑا فیصلہ کر لیا. ذرائع کے مطابق اتوار کے روز اتحادیوں کے اجلاس میں حکومت نے مدت پوری کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے کا فیصلہ کیا. اجلاس میں متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگست 2023 تک حکومت آئینی مدت پوری کرے گی. اتحادی رہنماؤں کے درمیان رابطوں میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق مشکل فیصلے کیے جائیں گے. یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرنے کے لیے گورننس کو بہتر بنائے گی. اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ عمران خان اسلام آباد میں جلسہ کر کے چلے گئے تو ان کو سہولیات فراہم کی جائیں گی, لیکن اگر عمران خان دھرنا دے کر حکومتی نظام کو مفلوج کریں گے تو انہیں قانونی طریقے سے روکا جائے گا. دھرنے سے اسلام آباد میں نظام زندگی متاثر ہوا تو قانون حرکت میں آئے گا. حکومتی اتحادیوں کے اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ IMF کے ساتھ مذاکرات میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا تاکہ ملکی معیشت کو درست سمت میں لایا جا سکے. عاصم, کل کے اجلاس میں آپ نے اسے کور بھی کیا, انتخابی اصلاحات کا بل جلد پاس کروانے کا بھی فیصلہ ہوا ہے, تو کیا آپ کی اطلاعات انتخابی اصلاحات پہ کام ہو گیا ہے, کوئی بنا لی گئی ہیں, کیا کیا گیا ہے؟ بالکل شکریہ شفیق صاحب, آپ نے کریڈٹ دے دیا فوری طور پہ, مہربانی. دیکھیں انتخابی اصلاحات اور جو تمام معاملات ہیں نا, اس کے اوپر تو پہلے دن سے ہی ان کا موقف تھا کہ انہیں لے کے آئیں گے تو اس کے بعد ہی الیکشن کی طرف جائیں گے. کل کا جو فیصلہ ہے میں اسے یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو غیر یقینی ایک سیاسی صورتحال تھی وہ بہت بہتر ہوگی. خاص طور پر جو آپ کے سرمایہ کار ہیں انہیں اعتماد آئے گا اور مارکیٹ میں ایک اس کا اچھا رجحان جو ہے آگے جا کے دیکھنا آئے گا. لیکن بدقسمتی ہے کہ جو اپوزیشن جماعت ہے وہ شاید جتھوں کی سیاست کے اوپر یقین رکھ رہی ہے. ہونا تو یہ نہیں چاہیے, انہیں بھی ڈیٹ تو اب آ گئی ہے, کہہ دیا ہے, جب حکومت نے کہہ دیا کہ اگلے سال الیکشن ہوں گے مقررہ مدت پر, تو انہوں نے ایک اپنی ڈیٹ دے دی ہے. تو اب اس کے بعد انہیں اپنی ایک میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی سیاست کے اندر تھوڑی سی لچک پیدا کرنی ہوگی اور عوام کو ایندھن نہیں بننے دینا.
عوام اور عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے بھی ایندھن نہیں بننا، کسی کے نعرے کے اوپر، کسی کے اشتعال کے اوپر انہوں نے ایندھن نہیں بننا۔ ناصر، میں آپ کی بات روک رہا ہوں، ملک احمد صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں۔ ملک صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، ہم بات کر رہے ہیں کل جو حکومتی اتحادیوں کا اجلاس ہوا اور اس میں کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ حکومت جو ہے اپنی مدت پوری کرے گی۔ اجلاس پہلے ہو جانا چاہیے تھا، پہلے یہ اعلان آ جانا چاہیے تھا تاکہ یہ جو کنفیوژن تھی، یہ فضا جو ہے یہ نہ بنتی۔ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی کنفیوژن ہے جو کہ انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے، جس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ مسئلہ یہ تھا کہ پچھلے 4 سال میں جتنی مس گورننس اور جس طرح کی انہوں نے معاشی صورتحال بنائی، تو کوئی بھی ذی شعور شخص اس کو دیکھنے کے بعد اس کی سمت کو درست کرتے وقت اس میں ایک اتنی آنیسٹلی اسپیکنگ، ایک اتنی انہوں نے، جس آپ منسٹری کو اٹھا کے دیکھیں، حکومت کے کسی بھی ادارے کو اٹھا کے دیکھیں، مکمل تباہی تھی۔ تو تباہی کو درست کرنے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے، صحیح، کنفیوژن کوئی نہیں۔ تو ملک صاحب، انتخابی اصلاحات کے اوپر آپ کا ہوم ورک مکمل ہو گیا ہے اور یہ کب جو ہے بل سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں، انتخابات کی بات تو ابھی پہلے اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ انتخابات کا وقت کیا ہے، اور میری رائے میں تو یہ ہے کہ اس اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، اور جب انتخابات کا وقت نزدیک آئے گا، جب ان کا ہوش ٹھکانے آئے گا، جب یہ اپنی ٹرم ڈکٹیٹ کرنا بند کریں گے، جب یہ ریاست کو ریاست مانیں گے، جب یہ آئین کو آئین مانیں گے، جب یہ احتجاج کے نام پہ فساد کو کرنا بند کریں گے، جب اس ملک کو یہ تسلیم کریں گے کہ یہ ملک ہے، یہ کوئی ان کی فریڈم نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد بات ہوگی، دیکھیں گے کب انتخاب۔ اچھا سر، یہ کل سے عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ سختی سے نپٹا جائے گا؟ کوئی ان کو کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ آپ نے انہیں آفر کی ہے کہ آپ اس جگہ سے اس جگہ منتقل ہو جائیں اور یہاں پہ آپ آ جائیں؟ تو کچھ دیکھنے میں آئے گا، کیونکہ ظاہر ہے قوم پوری پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں، فتنہ ہوتا ہے، اور فتنے کے خاتمے کے لیے وہی اقدامات ہو سکتے ہیں جو فتنے کے خاتمے کے لیے ہو سکتے ہیں۔ یہ کچھ ایسی بات تو وہ کر ہی نہیں، سوائے فساد اور فتنے کے عمران کا ہے کیا؟ اچھا سر، یہ بتائیے پنجاب اسمبلی کے اندر جو صورتحال ہے اور جس طرح 2 دن پہلے وہاں پہ اجلاس ہوا اور جتنی اجلت کے اندر اس عدم اعتماد کو ختم کیا گیا، اس کے حوالے سے اب آپ کیا اسٹریٹجی لے کے آ رہے ہیں، کیا پلاننگ لے کے آ رہے ہیں اور لا بھی رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، وہ ساری چیٹنگ آن کانسٹیٹیوشن کو میں سے زیادہ بہتر میں اسے ٹرم نہیں کر سکتا۔ وہ پروسیجر اور کانسٹیٹیوشن پہ ایک چیٹنگ کا پروسیس ہے، اور اس کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے جو انہوں نے کیا ہے، اور وہ جب بھی مناسب وقت ہوگا یہ ساری چیزیں انڈو ہوں گی جو وہ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ملک احمد صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے تو کلیئر کہا کہ جی یہ فتنہ ہے، فتنے کو جس طرح فتنے کو نپٹا جا سکتا ہے ویسے ہی نپٹیں گے۔ بالکل رانا صاحب، میرا خیال بڑا انہوں نے پرسائزلی اپنے جملوں سے نہیں وٹے، اور انہوں نے بڑے مختصر گفتگو کی، لیکن وہ پیغام جاتے جاتے آپ کو دے گئے ہیں کہ ان کے خلاف شاید سخت کارروائی ہوگی، کیونکہ یہ جس طرح مسلم لیگ نون کے قائد نے بھی کل ٹویٹ کیا اور اس کے اندر بھی انہوں نے کہا، تو یہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ اصل میں اب میرا یہ ماننا ہے کہ لوگوں کو اعتماد دینا اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے، کہ لوگوں کو کس طرح آپ نے اس سسٹم کے اوپر اعتماد دینا ہے، آپ کیا پالیسیز لے کے آ رہے ہیں۔ اب آئیے چلے ہم تھوڑا سا اسے ہٹ بھی جائیں کہ آپ نے کہہ دیا آئینی مدت پوری ہوگی، تو آئینی مدت کو پوری کرنے کے لیے لوگوں کا اگلا سوال ہے، جو ہمارا بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا ریلیف دیں گے؟ کیا اگر آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں تو کیا جس طرح شرح سود بڑھا تو کیا مزید کوئی چیزوں کی طرف بھی آپ کوئی اضافے کی طرف جائیں گے؟ تو لوگوں کو خاص طور پر جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں آپ کو اعتماد میں لے کے آنا ہوگا، سرمایہ کاروں کو، چھوٹے سرمایہ کاروں کو، چھوٹے تاجروں کو، انہیں آپ کو اعتماد میں حکومت کو لینا ہوگا، اپنی پالیسی تھوڑی سی واضح کر کے فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلیں تاکہ لوگوں کے اندر اعتماد آئے، اور جو لوگ ایندھن بننے جا رہے ہیں، جو ایک نعرے سے معروب ہوئے ہیں،
وہ لوگ بھی انہیں بھی سمجھ آیا کہ نہیں یار گورنمنٹ کی ریٹ وہ اپنی قائم رکھنا چاہ رہے ہیں, ہمیں ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں, ہم نے 3.5 سال 4.25 سال انہیں موقع دیا تو 7 سال ہم انہیں بھی موقع دے کے دیکھ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کل میاں نواز شریف صاحب نے اجلاس میں یہ اسپیشل ہدایت کی کہ آصف علی زرداری صاحب کو بڑے فیصلوں میں ساتھ رکھا جائے. خالد صاحب اس پہ روشن ڈالی, اس کا کیا مطلب بیک گراؤنڈر ہے؟ اس کی سب سے بڑی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جو حکومتی اتحاد ہے اور وہ اتحاد جس نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ایک آئینی طریقہ کار کے تحت جو ہے وہ ختم کی, اس اتحاد کے جو اصل آرکیٹیکٹ ہیں وہ آصف علی زرداری ہیں, اور اسی وجہ سے تمام جو امور ہیں وہ آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آپس میں مشاورت سے, مولانا فضل الرحمان مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ براہ راست جو ہیں وہ رابطے میں ہیں, وہ طے کرتے ہیں. اور یہ بھی جو شفیق صاحب یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ اتحادی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی جو مدت ہے, آئینی مدت ہے, اس کو پورا کریں گے, یہ تمام اتحادی جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے. اور مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر اتوار کے روز یہ فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ سابق صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ آئینی مدت پوری کرنے کے حق میں تھی. تاہم جو ہے وہ نون لیگ کے اس حوالے سے جو ہے وہ اس میں کچھ تحفظات تھے, کیونکہ نون لیگ تو انتخابات کے لیے بھی مکمل طور پر جو ہے وہ تیار نظر آتی تھی, لیکن اتحادیوں کی اکثریت کی رائے کے سامنے پھر نون لیگ نے بھی فیصلہ کیا کہ تمام جو مدت ہے, آئینی مدت ہے, وہ پوری کی جائے گی. اور شفیق صاحب اس میں ایک اور بڑا اتحادیوں کے اجلاس میں جو اہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہے رانا ثناء اللہ خان, ان کو بھی جو ہے وہ یہ جس لانگ مارچ کو خونی لانگ مارچ پی ٹی آئی کی قیادت کہتی تھی, اس کے حوالے سے, انتظامات کے حوالے سے اور افراتفری کو روکنے کے لیے, امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے, شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر قسم کے اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے کے لیے فری ہینڈ جو ہے اب وہ بھی جو ہے وہ دے دیا گیا. شفیق, یہ جو نواز شریف صاحب نے ہدایت کی کہ زرداری صاحب کو تمام بڑے فیصلوں میں ساتھ لے کے چلیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اختلافات نظریاتی, ظاہر ہے یہ ایک ہیلدی سائن ہے, کسی چیز کے اوپر آپ کی اپنی رائے ہے, میری اپنی رائے ہے, ایٹ دی اینڈ جو طے ہو جائے وہی سب کچھ ہوتا ہے, تو یہ ایک اچھا نشانی ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے ٹیم کو یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو ساتھ لے کے چلیں. ایک تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لے کے چلنے کا ایک تو ڈیفینیٹلی اتحادی ہے, دوسرا یہ کہ زرداری صاحب کی جو سیاست پہ نظر اور تجربہ ہے وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے؟ عمران صاحب, یہ ہے کولیشن اتحادی گورنمنٹ ہے, ٹھیک, اور اگر مسلم لیگ نون کو بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے معیشت کے حوالے سے, اور اس میں اس کا بوجھ تمام پارٹیوں کو اٹھانا ہوگا. میں نواز شریف نے یہ کہا کہ آپ نہ صرف اتحادیوں کو, آصف زرداری صاحب کو بھی, اتحادیوں سمیت سب کو آپ آن بورڈ لیں اور سب سے مشورے سے سب کچھ کریں. اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی بڑے فیصلے, معاشی سخت فیصلے آئیں گے, سارے آن بورڈ ہوں گے, اور سب جو ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایک حلقہ ہے, ہر پارٹی کا اپنی ووٹ بینک ہے, اسٹرینتھ ہے, اپنے کانسٹیٹوئنٹس ہیں, تو ان کو جب سب ایک بورڈ یکجا ہو جائیں گے تمام فیصلوں پہ, تو پھر جو ہے وہ عوام کو بھی کنونس کر سکیں گے. جیسے عاصم نے کہا کہ عوام کو اصل میں کنونس کریں, عوام کو دینا کیا چاہ رہے ہیں, اور میرا خیال عوام کو کڑوی گولی جو ہے وہ لینی پڑے گی, کیونکہ کڑوی گولی لیے بغیر ہماری معیشت نہیں سنبھلے گی. گو کہ کہا گیا کہ بجٹ, مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کہا ہے کہ ابھی ہم پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھا رہے, یہ بڑی خوش آئند بات ہے, اور لیکن انہوں نے کہا کہ بجٹ میں بھی ریلیف دیں گے. گو کہ موجودہ حالات میں بجٹ میں اتنا ریلیف نہیں دے سکتے, کیونکہ جتنی بربادی پچھلے 3.5-4 سال ہو چکی ہے, اس کو انڈو کرنا ایک سال بہت کم ہے. بہرحال یہ ہے کہ اپنا نواز شریف صاحب نے بڑی بات کی, وہ سیاست کو بڑا ڈیپلی دیکھتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ سب کو آپ ساتھ لے کر چلیں, اعتماد میں خاص طور پہ آصف زرداری صاحب کو, انہوں نے کہا نا خالد صاحب نے کو آرکیٹیکٹ ہیں سارے اس موو کے, تو یہ ہے کہ سب اپنا اپنے حصے کا بوجھ لیں, اور سارا جو ہے اپنا جو ملبہ یا جو سخت فیصلے ہیں وہ مسلم لیگ نون پہ نہ پڑے. ایک اچھی تجویز ہے, اور سب کو ساتھ لے کے چلیں اور سب کو مشورے میں شامل کریں, تاکہ اپنے اپنے جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں اپنے اپنے حلقے میں جا کے بتائیں کہ ہم نے کیوں کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. روزنامہ جنگ میں خالد مصطفیٰ صاحب کی ایک سٹوری چھپی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو یہ دعویٰ ہے کہ روس سے پیٹرولیم مصنوعات 30% سستی لینے
لینے کی وہ کوشش کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ڈاکومنٹڈ ثبوت کوئی نہیں ہے. عاصم صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہواؤں میں بات ہے, کہیں پہ بھی کوئی ایسا ہمیں خط نہیں ملا ماسکو میں جس میں اس طرح کی کوئی ڈائریکشن دی گئی ہو یا اس طرف حکومت جاری ہو. دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ عمران خان صاحب بدقسمتی کے ساتھ جو ہیں وہ یو ٹرن ہی لیتے رہے, اور ابھی بھی دیکھنا جو روس کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ آج یہ سٹوری چھپی ہوئی ہے قومی اخبارات میں, اور خاص طور جنگ کی ہے ان کی ایکسکلوسیو ان کی خبر ہے خالد مصطفیٰ صاحب کی, اور اس میں کہا گیا کہ پیٹرولیم ڈویژن کے اندر کوئی ایسی خط و کتابت ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں آپ ہمارے استاد بھی ہیں, بڑے ہیں, ہم بھی رپورٹنگ کرتے ہیں, ہم کسی ڈاکومنٹ کے بغیر تو ہم رپورٹ نہیں کر اس کی سکتے. ویلیو کوئی نہیں نا, ٹھیک ہے نا, ہم اپنے تجزیہ اور چیز ہے اور خبر دینا رپورٹ کرنا اور چیز ہے. تو پیٹرولیم ڈویژن کے اندر کوئی نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں کہ وزارت خارجہ میں بھی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, اور جو ایجنڈا آئٹم جب اتنے بڑے ہیڈ آف اسٹیٹس آپ کے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ایجنڈا پہلے سے فائنل ہوئے ہوتے ہیں, یہ پری جو ہے آپ کے ڈسکسڈ ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ جا کے ایجنڈا کے اوپر بات کرنی ہے, لیکن ایجنڈا آئٹم کے اندر بھی نہیں ہے. اور وہ تمام چیزیں کہ جناب ہم نے خام تیل پیٹرولیم مصنوعات LNG کو ہم نے یہ چیزیں کر لی, ہم آئیں گے ہمیں اتنا اس کے اندر سبسڈی ملے گی, اتنا ہمیں مل جائے گا, لیکن وہ جب وہ ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ڈسکس ہوئیں گے. تو بات دیکھیں یہ وہیں پر آتی ہے رانا صاحب کہ جو اس سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اتحادیوں کو ساتھ لے کے عمران خان صاحب تو اپنے اتحادیوں کو بھی جو ہے وہ انہیں بھی ڈچ کرتے رہے, اور وہ یہی کرتے رہے اپنے اتحادیوں کو لے کے بھی. چودھری شجاعت صاحب, چودھری پرویز علیہ صاحب 3.5 پونے 4 سال کہتے رہے ہم سے جو وعدے ہوئے وہ پورے نہیں ہوئے. جب وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ وعدے نہیں انہوں نے پورے کیے تو عوام کے ساتھ انہوں نے کیا وعدے پورے کیے ہوں گے. اور یہ بھی عوام کو صرف دیکھیں ایک صرف یہ دکھانے کے لیے, ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ ہم اتنے پیٹرولیم لے آئیں گے, LNG کا ہم نیا معاہدہ کر کے آ رہے, کچھ بھی چیزیں نہیں ہیں. یہ تو آہستہ آہستہ ہے. شاید مجھے یہ لگتا ہے یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ خان صاحب کو بھی جلدی ہے کہ اگر یہ حکومت رہ گئی ہمیں ایکسپوز کرے گی, ہمارے جھوٹ جو تھے جو ہم سے کام نہیں ہوئے, ہمارے نیچے جو منسٹرز نے کام نہیں کیے, بیوروکریسی نے نیچے کام نہیں کیا, وہ تمام چیزیں شاید عوام کے سامنے آ جائیں گی اور ہماری سیاسی وہاں پر موت ہو جائے گی. تو اس سے بچنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ اسی لیے انتشار کی سیاست بھی کر رہے ہیں, اسی لیے وہ تمام معاملات جو ہیں وہ پاکستان کی معاشی جو صورتحال ہے اسے ابتر کرنے کے وہ دوالیے ان کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے خالد صاحب سے بات کر دی اس پہ, لیکن میں شارٹ کامنٹ آپ سے چاہ رہا ہوں. خالد صاحب آپ اس پہ گفتگو مکمل کیجیے گا. جو یہ خبر ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر روس ہمیں آفر بھی کر دیتا تب بھی اس کا حصول ممکن نہیں تھا, کیونکہ جو عالمی حالات ہیں اس میں یہ پاسبل نہیں تھا کہ ہم اس سے گیس لے سکتے. شارٹ کمنٹ دین میں خالد صاحب کی طرف جاؤں. میرا صاحب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ خط لہرا سکتے ہیں, یہ خط ہے جس سے امریکہ نے دھمکی دی ہے. تو یہ جو ایسا میں بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو دورے ہوتے ہیں یہ پری ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں, یہ پہلے معاملات طے ہوتے ہیں. آپ کے وزارت خارجہ ملتے ہیں, آپ کا جو وہاں اپنا سفیر ہوتا ہے وہ ملتے ہیں, ہماری یہاں سے ٹیمیں جاتی ہیں, وہ چیزیں طے کرتی ہیں یہ ہم نے کرنا ہے. اب نہ وزارت خارجہ میں کچھ ہے, نہ کوئی پیٹرولیم منسٹری میں ہے, نہ کوئی پرائم منسٹر کا جو دورہ جو اس کا ایک اپنا آتا ہے پیپر آتا ہے اس میں بھی کچھ نہیں ہے. تو اگر آپ یہ ایک خط لہرا سکتے تو آپ یہ بھی خط لہرا دیں نا کہ بھئی یہ میں نے روس سے معاہدہ کیا تھا. نہ رشیا نے اس کی تصدیق کیا اس نے کہ ہمارا کوئی معاہدہ ہوا تھا. ایک گلی بات ہے جی یہ بات ہوگی. قوموں میں جو معاہدے ہیں نا, یہ ملکوں میں جو معاہدے ہیں, ملکوں میں ایسے نہیں ہوتے, لفظی نہیں ہوتے, باقاعدہ اس کا اسکرپٹ ہوتا ہے. خالد صاحب وزیر اعظم جب عمران خان صاحب جب گئے ہیں تو جب جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو جن چیزوں پہ بات ہوتی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ایجنڈا ہوتا ہے, اس ایجنڈے میں بھی اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. دیکھیے جو وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس تھا, اس کا جو ایجنڈا تھا اس میں نہ پیٹرولیم اور نہ پیٹرولیم مصنوعات اور نہ ہی LNG کے حوالے سے ایجنڈا آئٹم کے طور پر جو ہے وہ اس میں کوئی شامل تھا. اور یہ تو دیکھیے کہ 8 مارچ کو جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آتی ہے, اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو جو خطوط ان کی طرف سے لکھے گئے وہ تو 30 مارچ کو جو ہے وہ لکھے گئے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ اگر سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت اتنی ایسے معاملات میں سیریس ہوتی, سنجیدہ ہوتی, تو دیکھیے کہ سابق نون لیگ کا جو دور تھا اس میں اس دور کے دوران
پاکستان نے روس کے ساتھ جو ہے ایک 1250 کلومیٹر کی ایک گیس پائپ لائن کا رشیا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، تو آپ نے تو 4.25 سال کے دوران اپنی حکومت کے دور میں وہ منصوبہ جو ہے وہ 1 انچ جو ہے اب وہ آگے نہیں بڑھا سکے. تو جب آپ کی حکومت چلی گئی، آپ کو 4.25 سال میں کر نہیں سکے، تو اب آپ جو ہے وہ کس قسم کے آپ نے دعوے جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ رشیا کے ساتھ جو ہے اپنے آپ یہ بھی بتائیں عوام کو کہ آپ کے دور میں رشیا کے ساتھ 4.25 سال میں جو ہے پاکستان کی کتنی ٹریڈ تھی. آپ کی تو چند کروڑ ڈالر سے زیادہ آپ رشیا کے ساتھ اپنی ٹریڈ کے معاملات جو ہیں اب وہ نہیں بڑھا سکے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بیانیے وہ پہلے بھی بنا رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی جب ان کا ایک بیانیہ فیل ہوگا، ناکام ہوگا، تو دوسرا بیانیہ وہ جو ہے وہ اسی طرح سلسلہ اپوزیشن میں ان کا چلتا رہے گا. ایک بریک لے رہے ہیں جی. بریک کے بعد بڑی امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ نے. انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں لیکن فیک نیوز کی اجازت نہیں دیں گے. یہ فیک نیوز پہ ہم بہت عرصے سے بات کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بڑے عرصے سے بات کر رہے ہیں. اس کے اوپر ایک گفتگو کریں گے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ بجٹ عوامی ہوگا، عوام دوست ہوگا. یہی عوام توقع رکھتے ہیں کہ بجٹ عوامی ہو، عوام دوست ہو، اور انہیں کوئی ریلیف مل سکے، کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں کہ اب وہ عوام صرف ریلیف چاہتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ جو وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ عوام کے جذبات اور احساسات اور ان کی زندگی کے مسائل کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. ہے گرمی، احتیاط ہے لازمی. ہیٹ سٹروک کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کریں. دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں. باہر نکلتے وقت سر کو ڈھانپیں. پانی بار بار پئیں اور کولڈ ڈرنک سے اجتناب کریں. ایئر کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں. کھلے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں. تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں. زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول، شکنجبین پئیں. طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کے چھینٹے ماریں یا پٹیاں کریں. طبیعت نہ بہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں. حکومت پاکستان. تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے. جی ویلکم بیک. اور اب ہم بات کریں گے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب صاحبہ نے تمام اخبارات نے اس کو کور کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سوشل میڈیا کی آزادی پہ مکمل یقین رکھتے ہیں لیکن فیک نیوز جو ہے اس کی اجازت نہیں دیں گے. شیخ صاحب، ہم بڑے عرصے سے فیک نیوز پہ بات کر رہے ہیں. یہ زندگیاں تباہ کر دیتی ہے فیک نیوز، اور اتنا گند کھول دیتی ہے لوگوں کی زندگی میں، اور اس کے بعد اس کے کوئی پرسانے حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، انہیں پکڑ دکڑ بھی کوئی نہیں. بالکل. دیکھیں، اس پہ جب تک ہم ماضی میں بات کر چکے، جب تک اس پہ کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، جب تک کہ اس پہ ہم کوئی آئین اور قانون کے پکڑ میں نہیں لائیں گے، کوئی جو ہے وہ اس پہ باز نہیں آئے گا. مریم صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ فیک نیوز کی اجازت نہیں دیں گے. آپ کو بالکل ٹھیک ہے. فیک نیوز خاندان کے خاندان تباہ کر دیتی ہے، اور پھر وہ اس کا کوئی ہے نا کوئی اپنا کوئی
कोई कंट्रोल नहीं है, कोई एडिटोरियल चेक नहीं है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया से ना ये एक बड़ी जो अफसोस की बात है कि सोशल मीडिया से अब ये प्रिंट मीडिया में आ रहा है, यानी प्रिंट मीडिया भी उसको ऑप्ट कर रहा है और उसी तरह दे देता है, जिससे एक नया फसाद खड़ा हो रहा है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आप देख लेना, वो तो उन्होंने स्पेशल सेगमेंट बना लिया कि जो भी अपना सोशल मीडिया में चीज़ हिट होती है उसको लेते हैं। यार रेटिंग का दौर है। अब देखिए इस रेटिंग की अगर आप करेंगे तो फिर किसी की इज्जत महफूज नहीं होगी, तो फिर उसका क्या रेमेडी क्या होगी? रेमेडी यही है कि आप कानून सख्त करें, तमाम स्टेक होल्डर से मिल के, और कोशिश करें कि जो भी फेक न्यूज़ या किसी की करेक्टर एसोसिएशन करता है तो उसको अपना कटहरे में लाया जाए। बिल्कुल। चाहे उसके लिए डेफेमेशन लॉ बना लें, चाहे कोई नए लॉ बना लें, तमाम स्टेक होल्डर से मिल के, तो इसका सद्भाव हो सके। आज जावेद जोशी का कॉलम भी इसी पे है, तो आज जावेद जोशी कॉलम इसी पे है कि क्या मरीम नवाज खातून नहीं है? तो ये देखें, ये सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, किसी करेक्टर एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जो भी हो आप उसको बिल्कुल कानून से करें, कानून बनाएं, ताकि कि जब तक आप किसी को 2-4 लोगों को, हमारा ये है कि ना माइंडसेट बन गया है, जब तक 2-4 लोगों को सजा नहीं होगी, जब तक 2-4 लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, तो कोई नहीं सुनेगा। तो ये अच्छी तजवीज़ है, इसको फेक न्यूज़ को उसको रोकने के लिए आप आज़ादी दें मीडिया को, लेकिन किसी को फेक न्यूज़, किसी के पीछे कीचड़ उछालने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो खालिद साहब, बड़ा इंतशार फैल रहा है इन फेक न्यूज़ से, और स्पेशली सोशल मीडिया पे, चूँकि कोई एडिटोरियल चेक नहीं है, जो मर्जी उठे जाके जो मर्जी दे दे। और इस पे एक अरसे से हम भी बात कर रहे हैं कि इस पे कानून साजी होनी चाहिए और इस तरह के लोगों को कि कोई पकड़ धकड़ होनी चाहिए। अच्छा देखिए राणा साहब कि इसमें कोई शक नहीं कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के ज़रिए जो है वो मुआशरे के अंदर एक जो है इंतशार और फसाद जो है अब वो जन्म लेता है, और इससे जो है लोगों की ख़ानदानी ज़िंदगियां जो हैं, ख़ानदान जो हैं वो मुतासर होते हैं। हत्ता कि कई लोग जो हैं ऐसी उनकी करैक्टर असैसिनेशन जो है वो सोशल मीडिया पर की जाती है कि जिसकी बुनियाद पर लोग खुदकशियों पर भी जो है वो मजबूर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे जो है इस तरह की सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ से पाकिस्तान की मुल्क की सलामती को मैं समझता हूँ वो भी ख़तरात जो हैं वो लाहक हो सकते हैं। और हमारी जिस तरह सोशल मीडिया जो है वहाँ से जिस तरह खबरें प्रिंट मीडिया और शफीक साहब कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैरी की जाती हैं, उनमें भी पूरी तरह वेरिफिकेशन किए बगैर एज इट इज़ जो है वो कैरी की जाती हैं, वो भी जो है वो मैं समझता हूँ कि इसको भी, इस सिलसिला भी बंद होना चाहिए। और इस पर जो हमारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस पर जो है वो किसी हद तक इत्तेफाक कर चुकी हैं कि सोशल मीडिया की हद तक जो फेक न्यूज़ हैं उनके खात्मे के लिए वो ताउन करने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। राणा साहब, इसमें अगर आप मुझे भी अगर मौका दे, आपको जनाब आपको दे दिया। राणा साहब से सवाल करता हूँ। राणा साहब, ये आप देखें कि अपना हमने डिस्कस कर लिया कि हुकूमत मदद पूरी करेगी, फिर इमरान खान का मुतालबा नहीं मानेंगे, इस पर जरदारी साहब की बात आ गई, फिर ये आ गया कि ये आपका जो फेक न्यूज़ का आ गया, फिर उनका कॉलम आ गया। ये सब इंटरलिंक है। बिल्कुल। अब देखें ना, ये फेक न्यूज़ फैला के पीटीआई ने क्या किया, लोगों में कहीं जान बर्पा कर दिया, लोगों को अजीब गरीब उन्होंने किसी को ट्रेल के पीछे लगा दिया है। तो इसको हम कैसे अंडू करेंगे? शफीक साहब, हुकूमत तो कोशिश कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने ना बड़ी देखें हो क्या रहा है। बहुत सारे नौजवान जिनके पास बराह रास्त एक्सेस है, खालिद साहब, लैपटॉप है, मोबाइल है, कनेक्टिविटी है, अच्छा वो दानिस्ता या नादानिस्ता ऐसी भेड़ चाल का शिकार होते हैं जिससे इदारों के ऊपर भुगतान तराशी, इदारों के हवाले से फेक न्यूज़, उनके ऊपर गलत जुमले, वो जज्बातियत में या किसी ट्रेंड का हिस्सा बन के या किसी तरह भी उस तरफ चल पड़ते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है कि जब वो पकड़े जाते हैं और उन पर मुकदमात कायम हो जाते हैं तो सारी ज़िंदगी को शफीक उनके करैक्टर पे एक दाग लग जाता है। वो सरकारी नौकरी लेने जाएं, वो किसी मुल्क से बाहर जाना चाहें, कहीं भी जाएं, तो जब उनके ऊपर ये आया होता है कि इन्होंने रियासती इदारों या रियासत के हवाले से को गलत इंफॉर्मेशन दी है और उसके ऊपर वो निशान लग जाता है, तो सारी ज़िंदगी के लिए मसाइल होते हैं। ये वालिदैन का हक भी फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों पे चेक रखें कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह का वो कर रहे हैं। पॉलिटिकली उनका हक है बच्चों का कि वो पॉलिटिकली अपनी
جو ایکٹیویٹی کریں وہ جمہوری حق ہے, لیکن پولیٹیکلی اس میں رہ کے سائبر وار کا حصہ بننا, 5th جنریشن وار کا حصہ بننا یا ہائبرڈ وار کا حصہ بننا, یہ بہت خوفناک اور خطرناک ہے. اس کے اوپر والدین کو بھی چیک رکھنا چاہیے. عاصم, آپ بڑی دیر سے کچھ بولنا چاہ رہے تھے, تو میں تھوڑا سا حصہ ڈالنا چاہ رہا تھا یہ فیک نیوز کے اوپر, کہ دیکھیں بالکل ہمیں یہ جو فیک نیوز کا ایک ہمارے پر ایک عذاب مسلط ہوا ہے, اور پوری دنیا میں بھی ہے, لیکن پاکستان میں کیونکہ بدقسمتی سے اس کا رجحان بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور بہت تیزی سے لوگ اسے اٹھا رہے ہیں. یہاں پہ میری ایک دو اس کے اندر اپنی تجاویز ہیں کہ ہمیں کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ کے لیے اپنے تعلیمی اداروں کے اندر خاص طور پر اس کی نشستیں رکھنی چاہیے. ہمارے کورس کے اندر اسے شامل کرایا جانا چاہیے, دینی مدارس کے اندر بھی اسے کورس کے اندر شامل لازمی کرانا چاہیے. آپ جدید علم وہاں پر بھی دے رہے ہیں, تو اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ آپ کا جو یہ جھوٹی خبریں پھیلانا, یہ تو اسلام میں بھی آپ دیکھیں نا, کسی پہ بہتان لگا دینا, یہ تمام بہتان لگانے کے برابر ہی ہے نا, کہ آپ اپنی من پسند کی چیزیں لے کے چل رہے ہیں, اور جس کا جو دل میں آتا ہے وہ کر دیتا ہے. کسی کی جس کی دل کرتا ہے پگڑی اچھال دیتا ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ کسی کو برا بھلا القابات سے نواز دیتا ہے. تو حکومت کو بھی چاہیے, اور خاص طور پہ ہمارے جو صحافتی ادارے ہیں, شفیق صاحب میں آپ کی اس میں خاص طور پہ لوں گا, کہ ان کے اندر بہت زیادہ ٹریننگ آپ بلکہ اس پرائیویٹ میڈیا میں پہلے ادارے میں جیو میں اس وقت ٹریننگ ہوئی تھی. ہم بھی جب گئے تھے ہم نے باقاعدہ ٹریننگ ایک لفظ کے اوپر ہمیں ہوتا تھا کہ آپ نے یہ اگر نہیں بولنا, پالیسی کو دیکھنا ہے کہ آپ جو ہے عوام کی اگر بات کرنی تو ایک تہذیب کے ساتھ بات کرنی, انہیں مخاطب کیسے کرنا ہے. تو یہاں پر تمام چیزیں جو ہے نا یہ کافی پیچھے چلے گئی ہیں. معاشرتی جو ہمارے اقدار ہیں ان کے اوپر ہمیں ذرا زور دینا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. جاوید چوہے صاحب کا کالم ہے, اور اس میں انہوں نے کالم کا عنوان ہے کیا مریم نواز خاتون نہیں, اور انہوں نے اس واقعے کو اور بہت سارے واقعے کے ساتھ محترمہ شیریں مزاری صاحب کے واقعے سے جوڑا ہے, اور ان کا کہ 4 سال پہلے انہیں جس طرح گرفتار کیا گیا اور پھر جس طرح ان کو رکھا گیا, شیریں مزاری صاحب کو تو خاصی فوراً ہی ریلیف بھی مل گیا اس پہ. دیکھیے اصل میں یہ ہمارے معاشرتی رویے ہیں کہ ہم جو ہے جب خود پہ بات آتی ہے تو اس وقت ہم تڑپتے ہیں اور اس پہ احتجاج کرتے ہیں اور اس پہ باتیں کرتے ہیں, اس پہ کالم لکھتے ہیں, اس پہ ایڈیٹوریل لکھتے ہیں اور اپنے آواز اٹھاتے ہیں. لیکن جب کسی دوسرے میں وقت آتا ہے تو اس کو ہم بھول جاتے ہیں. جاوید چوہے صاحب نے یہی لکھا ہے کہ آپ ٹھیک ہے ان کے ساتھ شیریں مزاری کا ساتھ ہوا, باقی لوگوں سے ہوا, تو کیا جب مریم نواز پہ استاد پڑھی تھی اس وقت کوئی نہیں بولا, نہ اس وقت کوئی میڈیا ہاؤس بولا, نہ کوئی کالمسٹ بولا, نہ کوئی سیاسی لیڈر بولا. وہ بھی اس قوم کی بیٹی ہیں, صحیح ہے, وہ بھی اپنے سیاسی لیڈر ہیں اور ان کے ایک فالوئنگ ہے. آپ دیکھیں کتنی بڑی کراؤڈ پولر ہیں وہ, سیاست پہ ان کی منجی گفتگو دیکھیں تو اس سے ہٹ کے انہوں نے کہا کہ اس سے ہٹ کے خاتون نہیں ہے. بالکل اگر باقی خواتین کی عزت آبرو ہے تو ان کی بھی عزت آبرو ہے. اور اس طرح خان صاحب اپنے جلسوں میں ان کو بلاتے ہیں. میرے خیال ہے یہ کوئی بھی جو درد مند جو بیٹی والا جو رکھنے والا جو شخص ہے, چاہے اولاد والا نہ بھی ہو, تو کم از کم عورت کی جو ہے وہ عزت کرنی چاہیے اور ہمیں کم از کم خواتین کو بخش دینا چاہیے. انہوں نے حوالہ دیا کہ بے نظیر کے ساتھ کیا ہوا, باقی خواتین کے ساتھ کیا ہوا, لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی مریم نواز بھی ایک خاتون ہے, اس کی بھی اس طرح رسپیکٹ ہونی چاہیے جس طرح ماضی میں کرتے رہیں. یہ نہیں کہ آپ کو سلیکٹ کر لیں کہ فلاں خواتین قابل احترام ہے, فلاں خاتون قابل احترام نہیں ہے. سب کو ایک ہی طرح ترازو میں رکھیں اور ان کی بھی اتنی عزت ہے. اور جو سیاستدان جیسے کر رہے ہیں, اب ایک ہی سیاستدان رہ گیا, تو عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں اس کو اوائڈ کریں اور ہر خاتون کی عزت کریں. ٹھیک ہے. جاوید چوہے صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے تقسیم در تقسیم کے عمل میں چلے گئے جس میں ہماری نظر میں جو ہماری خواتین ہیں وہ قابل عزت ہیں, دوسرے کی خاتون قابل عزت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 4 دیواری ہماری جو ہے محفوظ رہنی چاہیے, دوسرے والے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بزرگ ہے, تمہارا بزرگ نہیں ہے. تو یہ جو تفریق ہے یہ اس سے تو باہر آنا چاہیے. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو نان کنٹروورشل ہونی چاہیے. بڑی بدقسمتی یہ ہے, میں پہلے بھی جس طرح کہہ رہا ہوں کہ معاشرتی ہم اپنے اقدار کو بھول چکے ہیں. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ نا کہ کیا مریم نواز بھی خاتون نہیں ہے, وہ سوال جو انہوں نے اٹھایا انہیں تشبیہ دی ہے خاتون سے, صرف مریم نواز کے نہیں. عام دیکھیں نا عورتوں کے ساتھ جس طرح جو سلوک ہو رہا ہے, ہم شیریں کی تو بات کر لیتے ہیں کہ وہی ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہو جائے تو وہ تو ٹھیک ہے, اور اگر کسی اور کے ساتھ ہو تو وہ غلط ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے مریم نواز صاحبہ جس وقت گرفتار ہوئی تھی تو میں کوٹ لکھپت جیل میں موجود تھا اس وقت رپورٹنگ کے لیے,
کیونکہ ملاقات کے لیے آتی شیڈیول ملاقات تھی، اور انہیں جاتے ہوئے باقاعدہ کہہ کے گئی میں واپسی پہ میڈیا ٹاک کروں گی، کرتی تھیں، ہم ہی ان سے اس وقت گفتگو کرتے تھے۔ جب انہیں گرفتار کیا گیا، انہیں ان کے ساتھ ان کے کزن کو گرفتار کیا گیا، اور میں اس چیز کو، میرے پاس فوٹیج اس کی موجود ہے، وائٹ کلر کی کرولا گاڑی تھی جس کے اندر مرد جو انویسٹیگیٹر تھے وہ ساتھ انہیں لے کے گئے ہیں، وہاں پر تو ہمیں خواتین نظر نہیں آئی، اور جس طرح انہیں لے کے جایا جاتا رہا، وہ جیسے وہ کہہ بھی رہی ہیں، دیکھیں یہ کوئی بھی کسی بھی خاتون کے ساتھ یہ ہو، یہ قابل مذمت ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں اتنی ہیٹرڈ نہیں ہونی چاہیے، اتنا آپ جو سیاسی طور پر اتنے نہیں گر جانا چاہیے کہ آپ کسی کی بیٹی کو اس طرح کریں۔ نواز شریف صاحب اس وقت گرفتار تھے، ان کے سامنے ایک انہیں پیغام دیا گیا، ان کے بعد بھی گرفتار ہو سکتی تھی، باہر آ کے گرفتار ہو سکتی تھی، لیکن پیغام دیا گیا کہ تم جیل کے اندر تم بے بس ہو، ان کی بے بسی دکھائے گی۔ تو یہ انہیں ایک جو نا ایک فزیکل ٹارچر نہیں، لیکن یہ انہیں ذہنی طور پہ مینٹلی انہوں نے ٹارچر کیا کہ یہ پورا ہفتہ آپ خاندان نہیں آنا، تو یہ پریشانی میں رہیں گے کہ کیا ہوا، کیا میری بیٹی کو چھوڑا نہیں چھوڑا، یا صبح اخبار میں پتہ چلے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اپنے جو میں یہی کہوں گا عمران خان صاحب کو بھی، موجودہ حکمرانوں کو بھی، کہ جناب ہمیں لچک لے کے آنی ہوگی، ہمیں رویوں کے اندر ہمیں برداشت لے کے آنی ہوگی، ہمیں لوگوں کو میسیج دینا ہوگا کہ بھائی ہم اتنی نفرت میں آگے نہ چلے جائیں کہ ہمیں دوسری کی بہن بیٹی جو ہے اپنی بہن بیٹی نہ لگے، ہم اپنے بچوں کو، اپنی ماں بہن کو تو مقدم رکھیں، لیکن ہم انہیں مقدم نہ رکھیں۔ تو اس کے لیے ہم سب کو اپنے جو معاشرتی ہمارے رویے ہیں اس کے پر غور کریں۔ سب شیریں مظاہرے کی بات ہو رہی ہے، اب دیکھیں وہ خاتون، ان کا احترام ہونا چاہیے، میڈیا میراتھن اس میں ٹرانسمیشن چلائی، لیکن اس کے پیچھے جو ہے نا، ٹھیک ہے جو وہ پرانا کیس ہے، اس کے پیچھے وہ جو اینٹی کرپشن کیس ہے وہ دب گیا۔ اب دیکھیں کرائم نہیں دبنا چاہیے، کرائم کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ پھر یہ جو کیس ہے نا، یہ بنا تھا بزدار صاحب کے دور میں، وسیم اکرم پلس کے دور میں بنا تھا، ٹھیک ہے، ان کا احترام، ان کی بیل سب ہوگی، لیکن اب انہیں فیس کرنا چاہیے۔ ان کی یہ جو خاتون ہونے کے حوالے سے ان جو رعایت ملی ہے، کرائم نہیں چھپنا چاہیے، کرائم کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ شفیق صاحب میں جو بات کہہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے، یہ خالد صاحب چونکہ ان کا حافظہ بہت اچھا ہے، یہ بڑے ایکوریٹ وہ بتاتے ہیں۔ 1972 میں یہ کیس سر ہوا، یہ 15,000 بھٹو دور میں 15,000 ایکڑ اراضی جو سرکاری اراضی تھی، جب ان کی جگیر ختم ہوئی لینڈ ریفارمز کے تحت، تو اس وقت جو ہے ان کے جو والد محترم تھے عاشق مظاہری صاحب، انہوں نے ریکارڈ میں چینجنگ کی، اور اس طرح جو ریکارڈ جو ہے وہ غائب کر دیا گیا۔ وہ ریکارڈ اب 50 سال بعد جا کر برآمد ہوا۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تب کا واقعہ تھا، پھر بزدار صاحب کے دور میں کئی تفتیش ہوئی، درخواست وغیرہ، تو شیریں مظاہری صاحب کا اس میں نام آ گیا۔ اچھا اس کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی۔ اچھا سپریم کورٹ نے جو حکم دیا ہے کہ ہائی پروفائل کیسز میں جو آفیسرز ہیں انہیں چینج نہ کیا جائے، لیکن جس افسر نے ایف آئی اے کے ان کا نام ڈالا ان کا تبادلہ کر دیا گیا، کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ یہ تو چلے عدالتی معاملات ہیں، اور آپ تینوں نے بڑی ڈسکس کی کہ خواتین کا احترام بھی ہونا چاہیے، لیکن میرا سوال یہ کہ کیا خواتین کو بھی احترام کرنا چاہیے؟ بالکل میری بات ذرا میں جو کہہ رہا ہوں کہ کیا خواتین کو بھی احترام کرنا چاہیے؟ شیریں مظاہری صاحبہ کی بیٹی نے جو کچھ کہا، کیا وہ اخلاقی طور پہ درست تھا؟ آپ کا مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس پہ آپ اختلاف کریں، لیکن جو لینگویج استعمال کی گئی اداروں کے لیے، کیا وہ اخلاقی طور پہ درست ہے؟ ہم خواتین کے احترام کو تو تسلیم کر رہے ہیں، خواتین کو ہم نے کبھی یہ کہا کہ آپ جو زبان استعمال کر رہی ہیں کیا وہ درست ہے؟ ایک باپ کی عمر کے شخص کو ویسے تو اسلام کہتا ہے کہ احترام دے، ہم نے جو زبان استعمال کی اس پہ عدالتوں نے کوئی ریئیکشن دیا؟ میرا خیال ہے کہ انہیں اس پہ بھی تھوڑا سا ریئیکشن دینا چاہیے تھا کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ممی ڈیڈی کیوں نہ ہو، امریکہ میں رہتا ہو یا اس کی گرومنگ کہیں بھی ہو، کہ وہ جو منہ میں آئے کہہ دے۔ ادارے ہیں، اداروں کی عزت ہم سب کا فرض ہے، اداروں پہ تنقید ہو سکتی ہے، ان کے فیصلوں پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ انہیں گالی دیں اور سرے عام گالی دیں۔ رانا صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ایک خاتون ایسی بھی ہیں جن کو اب وہ سابق صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور، جن کا کسی ان کے کاروبار سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، وہ کاشتکار ہیں، زمیندار ہیں، اور اپنا گنا شوگر ملز کو جو ہیں وہ فروخت کرتی تھی، تو ان کو کس طرح سابق وزیر اعظم کی حکومت کے دور میں انتقام کا نشانہ بنایا گیا، بلکہ رات کے 12 بجے
یعنی رات 12 بجے پولی کلینک ہاسپٹل سے ان کو ریمانڈ کے باوجود جو ہے اب وہاں سے زبردستی ڈاکٹروں کی شفیق صاحب ایڈوائس کے برعکس جو ہے وہاں سے اٹھا کر جو ہے گھسیٹ کر وہ وہاں سے جیل جو ہے ڈیالہ جیل جو ہے وہ بھیجا گیا. وہ تو آپ نے دیکھیے کہ وہ ایسی خاتون ہے جنہوں نے کبھی کوئی بیان بھی نہیں دیا, کبھی اس طرح, یعنی ان کا آپ نے سنا نہیں ہوگا کسی ادارے کو یا کسی کے شخص کے خلاف بھی انہوں نے بیان دیا. ہمارے پاس نا 1.5 منٹ ہے, 30 سیکنڈ تینوں نہیں اب میں تینوں سے ادھر سے آ جائیں, میں آئی ایم ایف آپ پہ پھینکتا ہوں, اور کیا کہتے ہیں آئی ایم ایف ٹاکس کے حوالے سے نیشن کا اداریہ ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب علی جو آئی ایم ایف کے تحفظات ہیں وہ بہت اہم ہے پیٹرول سبسڈی پہ, اور مفتہ اسماعیل صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کل کے مذاکرات میں؟ دیکھیے رانا صاحب کہ جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں مفتہ اسماعیل, اب وہ دوحہ پہنچ چکے ہیں, اور آج سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نتیجہ خیز جو مذاکرات ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ وہ آج شروع ہونے والے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ مفتہ اسماعیل نے یہ بھی آج اخبارات کے اندر خبر آئی ہے, انہوں نے کہا کہ میں اچھی خبر انشاءاللہ لے کر آؤں گا, لیکن اس کو ٹارگٹ کرنے میں, اس کو ناکام بنانے میں ہمارے سابق وزیر اعظم اور سابق حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. کہ یہ جو دھرنے کا اعلان کیا گیا ہے, لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے, یہ دراصل جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے, وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور پاکستان میں یہ مذاکرات کرنے کی بجائے دوحہ میں اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں پر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا. مجھے بار بار کہہ رہے ہیں پروگرام کا وقت فیول اور بجلی کی سبسڈی یہ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. پھر ہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, اور آئی ایم ایف کے ساتھ دیکھیں مذاکرات کر کے ہی آپ کی جو معاشی جو پہیہ ہے نا وہ بھی انشاءاللہ چلے گا, اور اس کے لیے حکومت کو یہ بھی کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. پتہ نہیں کب تک آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر کے ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزاریں گے. قرض کی پیتے تھے میں, اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن, ہمیں خود اپنے پہ چلنا چاہیے. ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے بلاول برنگز چینج. بلاول صاحب نے جو بھی ان 4-5-6 دنوں میں کیا ڈپلومیسی کے حوالے سے, وہ تو آنے والے وقت میں کلیئر ہوگا کہ وہ کیا کیا کرتے رہے, لیکن بلاول نے اپنے آپ کو, ایک نوجوان بلاول نے ایک میچور سیاستدان کے طور پر پیش کیا. یہ اچھی بات ہے. ٹاپ ٹرینڈ بھی اسی حوالے سے ان کے لیے تھا. اپنا خیال رکھیے گا, کل ملاقات ہوگی.